کیلیفورنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے کنسٹرکشن فیلئر سے لے کر چائنا کی 15 بلند و بالا اسکائی اسکریپرز کی تباہی تک۔ جی ہاں، پیش خدمت ہے ہسٹری کی ٹاپ 3 کنسٹرکشن مسٹیکس جن کے نتائج کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہے گا۔ نمبر 3، لیانگ اسٹار سٹی۔ ایئر 2011 میں چائنا کے سٹی کنمنگ میں لیانگ اسٹار سٹی کے فیز 2 پر کام چل رہا تھا۔ پروجیکٹ کے حساب سے کنسٹرکشن کمپنی کو 4 بڑی سائٹس پر 19 اسکائی اسکریپرز کو تعمیر کرنا تھا، جو کہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ یہ تمام بلڈنگز اس لیے بنائی جانی تھیں تاکہ لوکل ریزیڈنٹس کو اپارٹمنٹس اور آفس ورک سپیس کی فیسلٹی مہیا کی جا سکے۔ جیسے ہی کنسٹرکشن شروع ہوئی، اس کے 1 سال بعد اس پروجیکٹ کو لیڈ کرنے والی ٹیم کو چینج کر دیا گیا اور یہ تمام پروجیکٹ پرانی کمپنی سے لے کر ایک نیو کنسٹرکشن کمپنی کو دے دیا گیا۔ اس نیو کنسٹرکشن کمپنی نے کام میں تھوڑی تیزی دکھائی اور پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے 19 میں سے 4 بلڈنگز کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا گیا، لیکن باقی 15 بلڈنگز کی تعمیر کو مجبوراً فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے روکنا پڑ گیا۔ آنے والے چند مہینوں میں باقی 15 بلڈنگز کا اسکیلٹن تو کھڑا کر دیا گیا، مگر ان کی فنشنگ نہ کی جا سکی۔ کنسٹرکشن کے دوران کنسٹرکشن ٹیم کی پریشانی میں اور اضافہ تب ہوا جب تعمیر کے دوران ہیوی رین کی وجہ سے اس علاقے میں سیلاب آ گیا اور ان تمام بلڈنگز کی بیسمنٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ پانی کی وجہ سے تمام بلڈنگز کی فاؤنڈیشن خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ فاؤنڈیشن کو اس قدر نقصان پہنچ گیا کہ اب دوبارہ سے ان کی مرمت کرنا کنسٹرکشن کمپنی کے بجٹ سے باہر ہو چکا تھا۔ ان تمام ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے تیسری دفعہ پروجیکٹ لیڈنگ ٹیم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب کی بار ایک نئی ریئل اسٹیٹ کمپنی نے اس پروجیکٹ کو پرچیز کر لیا۔ اس نیو ٹیم نے جلد ہی ایسٹیمیٹ لگایا کہ 8 سال پرانی یہ انکمپلیٹ بلڈنگز آج کل کی چینجنگ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اتر پائیں گی، اسی لیے انہوں نے ان تمام یوزلیس بلڈنگ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈسٹرکشن کریو نے 8 ٹن بارود ان بلڈنگز میں پلیس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس تباہی سے آس پاس کی آبادی اور بلڈنگز کو نقصان نہ پہنچے، انہوں نے ایک ٹیم کی مدد سے سیفٹی پیرامیٹرز کا جائزہ بھی لے لیا۔ بالآخر اگست 2021 میں ان اسکائی اسکریپرز کو گرانے کا دن آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 19 بلڈنگز زمین بوس ہو گئیں۔ اس طرح 10 سال کی محنت کے بعد بننے والا انکمپلیٹ پروجیکٹ دیکھتے ہی دیکھتے صرف 45 سیکنڈ میں زمین بوس ہو گیا۔ اسے چائنا کی ہسٹری کی سب سے بڑے پیمانے پر کی جانے والی ڈسٹرکشن کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ملینیم ٹاور۔ سین فرانسسکو کی 6th ہائیسٹ بلڈنگ جس کی کنسٹرکشن کو 2009 میں کمپلیٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کاسٹ تقریباً $350 ملین تک پہنچ چکی تھی۔ اس اسکائی اسکریپر کی کنسٹرکشن تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور ریزیڈنٹس نے اس میں رہنے کے لیے ایڈوانس بھی دینا شروع کر دیا تھا، لیکن 2016 میں کچھ ریزیڈنٹس نے شکایت کی کہ ٹاور اپنی جگہ سے زمین میں دھنس رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نے اس کے جھکاؤ کو بھی محسوس کیا اور شکایت درج کروائی۔ یہ شکایات سن کر آفیشلز کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس سے پتا چلا کہ ملینیم ٹاور کی فاؤنڈیشن بیڈ راک پر بنانے کے بجائے سینڈ کے اوپر بنائی گئی تھی، جو اس ٹاور کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنی اوپننگ کے 7 سال بعد ہی ملینیم ٹاور تقریباً 40 سینٹی میٹر یا 16 انچز تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ اس کے علاوہ ٹاور کی ٹاپ تقریباً 15 سینٹی میٹر تک جھک گئی تھی۔ جیسے ہی یہ انفارمیشن شائع ہوئی تو ریزیڈنٹس کی طرف سے مالکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع ہو گئی۔ ستمبر 2018 میں ریزیڈنٹس نے دیواروں اور چھتوں سے کریکنگ ساؤنڈ سننے کا کلیم بھی کیا، جبکہ 36 فلور پر ریزیڈنٹس نے شکایت کی کہ ان کی نیند ہر رات ونڈو گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ ان تمام حالات کا جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچا گیا کہ بلڈنگ کے ڈیپ اسٹرکچرل یونٹ میں مسائل ہیں، تاہم کورٹ کی طرف سے اس مسئلے کا جلد از جلد حل نکالنے کے لیے حکم نامہ جاری کیا گیا، جس کے نتیجے میں انجینئرز نے $100 ملین کا پلان بنایا، جس میں وہ ٹاور کے ارد گرد دوبارہ کھدائی شروع کریں گے اور نیو سوائل فاؤنڈیشن بنانے کے لیے 50 سٹیل راڈز کو انسٹال کریں گے، جو کہ ٹاور کی بیس میں 70 میٹر تک جائے گی، جس سے بلڈنگ کو سہارا ملے گا اور اس کے جھکاؤ میں بھی واضح کمی آئے گی۔ اس پلان پر عمل درآمد کر دیا گیا، مگر اگست 2021 میں پتہ لگا کہ ٹاور پہلے کے مقابلے میں تیزی کے ساتھ زمین میں دھنس رہا ہے اور اس کی ٹاپ میں 22 سینٹی میٹر تک کا ٹلٹ آ چکا ہے، جس کی وجہ سے انجینئرز اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکا۔ نمبر 1، اولکیلیوٹو 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ۔
دنیا بھر میں 30 سے زیادہ کنٹریز اپنی الیکٹریسٹی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ صرف فن لینڈ میں 30% بجلی کی ڈیمانڈ نیوکلیئر پاور سے پوری کی جاتی ہے۔ لیکن 2005 میں فن لینڈ کی گورنمنٹ نے محسوس کیا کہ ان کی انرجی سپلائی ان کی ڈیمانڈ سے کم ہے۔ ان کے مطابق کوئلے کی کنزمپشن کو کم کرنے کے لیے ان کو مزید نیوکلیئر ری ایکٹر انسٹال کرنا ہوں گے۔ فن لینڈ گورنمنٹ کی طرف سے ملک میں ایک تیسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کا نام اولکیلیوٹو 3 پاور پلانٹ رکھا گیا، جس سے ملک کی 60% الیکٹریسٹی ڈیمانڈ پورا کی جانی تھی۔ اس پروجیکٹ پر 2005 میں کام شروع کر دیا گیا اور یہ فن لینڈ کی تاریخ میں 15 سال بعد ایک ایسا پروجیکٹ تھا جسے ویسٹرن کمپنی بنا رہی تھی۔ کنسٹرکشن کے شروع میں پروجیکٹ پر کام کافی دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، مگر ٹی وی او کمپنی جو اس پورے پروجیکٹ کو اون کر رہی تھی، ان کے مطابق یہ نیو ری ایکٹر 2010 میں شروع ہو جائے گا، لیکن ان کا یہ وعدہ محض کاغذ کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس پروجیکٹ کی مین بلڈنگ کو کمپلیٹ کر لیا گیا، مگر اس میں نیوکلیئر کمپوننٹس کو انسٹال کرنے میں سالوں کا عرصہ لگ گیا۔ بزنس ڈسپیوٹس، سپلائی چین ایشوز اور بجٹ پرابلمز کی وجہ سے اس کی تعمیر 12 سالوں تک رکی رہی اور ایسٹیمیٹڈ بجٹ سے تقریباً $8 بلین زیادہ خرچ ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیٹرز نے پتہ لگایا کہ اس پروجیکٹ میں ڈیلے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کانٹریکٹرز نے سیفٹی سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھے بغیر اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کنکریٹ فاؤنڈیشن بھی خراب مٹیریل کی ڈالی گئی، جس کی وجہ سے اس ری ایکٹر پلانٹ کی فاؤنڈیشن کو دوبارہ بنایا جانا تھا۔ ٹی وی او نے وعدہ کیا کہ پاور پلانٹ اکتوبر 2022 میں ریگولر بیسس پر بجلی پیدا کرنا شروع کر دے گا۔